اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے علم اصول کے بارے میں، اور جہاں ہم نے یا اور بہت سی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عوامل جو ہیں بتایا ہے کہ بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں علم کی ضرورت ہے اور قواعد اور قوانین کی ضرورت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ انہی عوامل میں سے ایک عامل بعد زمنی ہے۔ بعد زمنی ہے کیا مطلب؟ یعنی ائمہ علیہ السلام کا زمانہ یا ہمارا زمانہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے بہت دور ہے، کافی عرصہ ہو گیا، لہٰذا اب جو بیچ میں لاوی ہیں یا جو کتابیں لکھی گئی ہیں، روایات جن کے اندر موجود ہیں، اب ان کو صحیح سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا علم پر گامزن ہوں، ایسا علم حاصل کریں کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کہ یہ روایت صحیح ہے اور یہ روایت غیر صحیح ہے، یہ راوی صحیح تھا اور یہ راوی صحیح نہیں تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے یا لغت کا علم وغیرہ یا منطق کا علم، ان تمام باتوں کو ہمیں حاصل، اگر ہمیں حکم شرعی حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں ان تمام علوم کو حاصل، یعنی بہت سارے علوم ہیں جن کے ذریعے سے ہم استنباط حکم شرعی کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ فقیہ اور مجتہد یعنی اپنی جیب سے جو ہے وہ بھی حکم شرعی دیتا نہیں، بلکہ فقیہ اور مجتہد بھی حکم شرعی قرآن اور روایات ہی سے اخذ کر کے آپ تک پہنچاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ صرف زبانی جمع خرچی کر رہے ہیں اور فقیہ محنت کرتا ہے۔ آپ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم تو امام علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، یعنی آپ سے مراد نہیں جو ایسا کہتے ہیں، یعنی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو امام علیہ السلام سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، امام علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں، جبکہ ایسا قطعاً اور ہرگز نہیں ہے۔ امام علیہ السلام غیبت میں ہے اور غیبت کبریٰ میں ہے۔ آپ کے غیبت صغریٰ میں 4 نائب تھے، اس کے بعد جب آپ غیبت کبریٰ میں گئے تو سلسلہ ختم ہو چکا تھا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، اور اب ہم علماء پر اللہ کی حجت ہیں اور علماء تم پر ہماری طرف سے حجت ہے۔ صحیح، یعنی علماء کی طرف رجوع کرو، علماء سے معلوم کرنا۔ تو بہرحال یہ جو کج فہم لوگ ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں کہ اجتہاد کو یا علم اصول کو یا اس طرح کے جو علوم ہیں ان کو بدنام کیا جائے، ان کا ہدف کچھ نہیں ہے، صرف یہ جھوٹ کا پلندہ اور پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہمیں، جبکہ یہ مشکل تو ان کے لیے بھی ہے کیونکہ جو روایات کتابوں میں موجود ہیں ان روایات کو صحیح کو غلط سے تمیز کرنا صحیح ہے، کیسے کریں گے؟ جو ہے وہ علم رجال وہ نہیں جانتے ہیں، نہیں سیکھتے، یہ علم اصول کی انہیں حاجت نہیں ہے، تو کس طریقے سے وہ روایات کو یعنی کس طریقے سے روایات سے استدلال کریں گے، یا قرآن کریم کو کس طریقے سے وہ سمجھیں گے؟ کیونکہ قرآن کریم ایک عظیم اور اہم کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر کیا پورا سب سمجھ لیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اس میں علم کی ضرورت ہے، پڑھا لکھا انسان ہی سمجھ سکتا ہے اسے، جس نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے محنت کی ہو، جہد کیا ہو، جستجو کی ہو، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت صرف کیا ہو، وہی سمجھ سکتا ہے، ہر انسان قرآن کریم کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے علاوہ روایات کے لیے بھی یہی ہے کہ روایات کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ روایات کو پہلے تو مطالب کو سمجھنے کے لیے کہ کیا مقصود امام یہی تھا یا نہیں تھا جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا مثلا جو ہے وہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، ان سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، اور جو ان علوم کو حاصل کیا ہوا ہوتا ہے ہم اسے مجتہد کہتے ہیں، ہم اسے فقیہ کہتے ہیں۔ تو وہ فقیہ اور مجتہد اپنی جیب سے کوئی مسئلہ یا حکم نہیں بتاتے، بلکہ وہ اسی قرآن اور حدیث سے جو ہماری مین منبع اور ہمارا مرکز ہے احکام شرعی حاصل کرنے کا، وہیں سے وہ حاصل کر کے ہمیں
سیدھے طریقے سے سچے طریقے سے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. یعنی کیونکہ ہم نہیں سمجھ پاتے قرآن اور حدیث، مثلا جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو وہ اس سے حاصل کر کے بتا دیتے ہیں. کیونکہ روایتیں کسی مسئلے میں بہت سی ہو سکتی ہیں، اب ان میں صحیح اور غلط کو الگ کر کے جدا کر کے آپ کو جو صحیح نتیجہ دے گا وہ مجتہد الفقیہ دے سکتا ہے. لہٰذا جو شخص صرف زبان کی جمع خرچی کر رہا ہے، بتائیے کہ وہ علم کا انکار کر رہے ہیں. ہمیں عالم کی ضرورت ہی نہیں، مجتہد عالم ہی تو ہوتا ہے کہ ہمیں عالم ہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو امام سے معلوم کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایسا ہی ہے جیسے لا حکم الا للہ، ہمیں علی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ ہی حاکم ہے. بات ہوگی تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ یعنی صرف یہ مغالطہ خود تو پڑے ہوئے ہیں ہی اور وہ اسی کو نشر کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ بات منطق اور لوجک کے بالکل خلاف ہے. اور اس چیز پہ وہ بہرحال اپنی یعنی غلط محنت کر رہے ہیں اور اس سے ان کو کوئی ملنے والا نہیں ہے، کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا، دوسروں کو دھوکے یعنی مغالطے میں ڈالنے کی کوشش ہے. یعنی جس سے تم سیکھ رہے ہو، جو تمہیں سکھا رہا ہے، یہ تمہیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو اس کا مطلب تم اس کی تقلید کر رہے ہو. تم اس کی تقلید کر رہے ہو، وہ تمہارا مقلد ہو گیا، تم اس کے مقلد ہو گئے، بات ختم ہو گئی. یعنی جس سے تم انکار کرنا چاہ رہے ہو، جس سے تم بھاگنا چاہ رہے ہو، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے. تم ماؤں کے پیٹ سے تو پڑھتے نہیں ہے قرآن کریم. تمہیں جو ہے وہ حدیث اور روایت کا علم اماں کے بطن سے جب باہر آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، ایسا تو نہیں کہ جب اس وقت تم جو ہے قرآن حدیث کو جانتے تھے اور قرآن حدیث تم ساتھ سیکھ کے آئے تھے، تم عالم ربانی، تم اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ پڑھے لکھے نازل ہوئے تھے. یہ تو نبی اور امام کی صفات ہوتے ہیں. تو تمہیں کس نے پڑھایا؟ تو جس پہ تم نے بھروسہ کیا، جس نے تمہیں پڑھایا، جس نے تمہیں سمجھایا، اگر تم پڑھے لکھے بھی ہو تو جس نے تمہیں بتایا، سمجھایا، پڑھایا، جس کی تم نے مانی، وہی تو تم نے تقلید کر لی، اس کی وہی تو تقلید ہے. بات ختم ہو گئی. تو تقلید سے چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ ایک منطقی چیز ہے، عقلی چیز ہے اور صحیح چیز ہے. تو لہٰذا وہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور کچھ نہیں ہے. جی تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے عوامل ہیں، ان میں سے بعد زمانی ہے، یعنی ہمارا زمانہ زمانے تشریح سے بہت یعنی کافی دور کا ہو چکا، تو روایات اور معاملات میں احکام میں بہت سارے غموض ہیں، لہٰذا ان کو سلجھانے اور سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا الْأَسَاسِ، اور اس بنا پر جب آپ نے دیکھ لیا، جو آپ نے اوپر پڑھا وَعَلَىٰ هَٰذَا الْأَسَاسِ كَانَ مِنَ ضروری تھا کیا أَن يُوزِعَ علم يتولى دفع الغموض على الموقف العملی اتجاہ شریعہ. کہہ رہے ہیں جو آپ نے اوپر پڑھا ہے، اس بنا پر یہ جو ہم نے بیان کیا ہے، اس بنا پر ضروری تھا کہ ایسا علم وضع کیا جائے کہ جو کیا کر سکے، دفع کر سکے کسی چیز کو، غموض کو. يتولى یعنی جو یعنی جس کے ذریعے سے دفع کیا جا سکے غموض کو. غموض یعنی الجھنے، گتھیاں. غموض غیر واضح ہونا، صاف نہ ہونا، کسی بات کا کلیئر نہ ہونا، گتھیوں کو جن کے ذریعے سے سلجھایا جا سکے. ان الموقف العملی، موقف عملی یعنی جس چیز کو انسان کا عمل کرنا ہے. موقف عملی سے جو اس کا موقف عملی ہے شریعت کے اعتبار سے، شریعت میں جو اس کا موقف عملی ہے اس سے فی کل واقعۃ بإقامۃ دلیل لا تعین رہی، ہر واقعے میں کس طرح اس پر دلیل قائم کر کے، کس پر الا تعین ہی، جس چیز کو اس نے معین کیا ہے، جس چیز کو مانا ہے اس پر دلیل قائم، یعنی دلیل کے ساتھ، یعنی دلیل کے ساتھ وہ حکم شرعی کو سمجھ سکے، اپنے موقع میں عملی کو معین کر سکے. یعنی جس چیز پر اسے عمل کرنا ہے، جس چیز کو اسے اختیار کرنا ہے، اس کو وہ سمجھ سکے، معین کر سکے. کس طرح؟ دلیل کے ساتھ. کیا کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ، یعنی بغیر دلیل کے نہیں، دلیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کے معین کرنے پر. وہکذا، اور اس طریقے سے کان فقط انشأ علم الفقہ للقیام بهذه المہمہ، اور اس وجہ سے جو ہے اس طرح فقط انشیا یعنی یعنی بڑھایا گیا یا حاصل کیا گیا یا پھیلایا گیا. پیدا انشیا نشو نما جسے بولتے ہیں، پیدا کیا گیا، بنایا گیا کیا؟ علم فقہ للقیام بهذه المہمہ، اس مہمے کو انجام دینے، مہمہ یعنی اس اہم کام کو، اس بڑی چیز کو، اس بڑی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے جس کا قیام کیا گیا، وہ کیا ہے؟ علم، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم فقہ. صحیح ہے؟ علم فقہ اسے کیا کہتے ہیں؟ علم فقہ. فہوا یعنی علم فقہ یشتمل علی تحدید الموقف العملی، کہہ رہے ہیں کہ یہ مشتمل ہے کس چیز پر؟ تحدید موقف عملی، یعنی
موقف عملی کو معین کرنے پر. اس کا کام کیا ہے کہ یہ معین کرے موقف عملی کو. تحدید یعنی تعین، معین، محدد. اس کو موقف عملی کو، موقف عملی نہیں رائے نظریہ، جو اس مسئلے میں آپ کی رائے نظریہ ہے، جو آپ اس میں اپنی رائے نظریہ بنانا چاہتے ہیں. کہتے نہیں آپ کا موقف کیا ہے بھائی، آپ یہ بتائیے. مثال کے طور پر موقف نہیں نظریہ، رائے. آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں، آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اس بارے میں، یعنی تو موقف عملی یعنی آپ کا اس عمل میں نظریہ، رائے، سوچ، علم، معلومات جو وغیرہ. وهكذا فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. اور یہاں جو ہے موقف عملی شرعی اعتبار سے شریعت کے لیے تجاہ شریعہ، شریعت کی طرف، یعنی جہت شریعت یعنی شریعت کی طرف، یعنی شریعت کے مسائل میں. ہم محمد علی صاحب شریعت کی طرف یعنی شریعت کے مسائل میں، شریعت کے مسائل میں. تحدیداً، تعین یعنی یہ محدد کرنا. کس اعتبار سے؟ استدلالیاً، استدلالی اعتبار سے. یعنی آپ کی جو موقف عمل ہے، یہ نہیں کہ بس میں نے دماغ میں سوچا اسے نظریہ بنا لیا. نہ نہ، صرف دماغ میں سوچنے کا نام نظریہ نہیں ہے، بلکہ جاندار نظریہ وہ ہے جس میں دلیل بھی موجود ہو، استدلال ہو، آپ کا استدلال ہو، اس پر آپ کی دلیلیں ہوں. جو آپ نے اپنا نظریہ بنایا ہے وہ با دلیل ہو. یہ نہیں کہ بس ایسی زبردستی کہ میں تو امام سے پوچھ لیتا ہوں یہ نظریہ بنا لیا. مثلا کہ بھائی جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے ہم تو امام علیہ السلام سے معلوم کر لیتے ہیں. تو یہ نظریہ، یہ رائے، یہ موقف کیا ہے؟ یعنی بادلیل ہے یا بے دلیل ہے؟ بے دلیل. کیا دلیل آپ کے پاس؟ بھائی اگر ایسی بات ہے تو سبحان اللہ، ہم بھی کون ایسا شیعہ اور ایسا مومن ہے کہ اس بات کی تمنا نہیں رکھتا کہ امام علیہ السلام سے ملاقات کرے؟ خدا را جب تمہیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑے، اللہ کے واسطے، تمہیں اس کے نبی کا واسطہ، تمہیں اسی امام کی عظمت کا واسطہ، جب تمہیں کسی مسئلے میں حکم شرعی معلوم کرنے کی ضرورت پڑے تو خدا کے واسطے ہمیں بھی ساتھ لے کے چلنا. ہم بھی متمنی ہیں کہ امام علیہ السلام کے دیدار کر سکیں، اور ہم بھی تو اسی آرزو میں جی رہے ہیں، ہم بھی تو انہیں کے عشق میں جی رہے ہیں، ہماری زندگی بھی تو انہیں کی محبت میں ہے. اور ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں پروردگارا ہمیں امام علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، اور ہمیں ان کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما. ہم تو نماز کے بعد، زیارت کے بعد، نماز کے بعد، دعاؤں کے بعد یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار اور ہمارا حشر و نشر، اور ہمیں ان کے ساتھ شمار فرما. تو ہم بھی تو اس کے متمنی ہیں. تو ہمارا کہنا لوگوں سے یہ جو کہتے ہیں، جو بتاتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے مسئلے شرعی میں تو امام سے معلوم کر دیتے ہیں. تو بھائی ہم بھی تمہارے ہی بھائی ہیں، خدا را ہمیں بھی امام علیہ السلام کی زیارت کرا دو کس طریقے سے. ہم تمہارا احسان نہیں بھولیں گے، ہم تمہارا احسان نہیں بھولیں گے. آپ ہمیں امام علیہ السلام کی زیارت کرا دو گے لے جا کر امام علیہ السلام کے پاس. سچی ہو کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب آپ مل سکتے ہو تو امام تو ہادی ہے، وہ آپ کو مسئلہ بتا سکتے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں بتائیں گے کیا؟ وہ تو سخاوت کا سمندر ہے، وہ تو سخاوت کا سمندر ہے. اور امام کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ امام جو ہے لوگوں کو گمراہی سے بچائے. تو اگر امام علیہ السلام کے لیے مجال ہے اس دور میں کہ وہ کسی ایسے شخص کو جس کو مسائل شرعی کی ضرورت ہے وہ اس سے ملاقات فرما لیتے ہیں، تو ہمیں تو خود ضرورت ہے مسائل شرعی کی، لہٰذا آپ ہمیں بھی ملوا دیجیے امام علیہ السلام سے. اور یقین اگر ایسا ہے تو امام کبھی بھی اس چیز میں بخل نہیں فرماتے کہ وہ کسی کو مسئلہ شرعی یا حکم شرعی نہ بتائیں. تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ ہم پہ تھوڑا رحم کیجیے، ہمیں بھی آپ امام علیہ السلام سے ملا دیجیے. ہم بھی متمنی بیٹھے ہیں، ہم بھی متمنی ہیں کہ امام علیہ السلام کی زیارت کر سکیں. صحیح، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر ہم کیوں کسی کو مانیں گے یا کسی کو؟ حالانکہ علماء کے ماننے سے اس وقت بھی آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنی سامنے ہوتے ہوئے لوگوں کے اس کے بعد بھی لوگوں کو کیا کہا ہے؟ علماء کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا ہے، فرمایا ہے، بار بار حکم دیا ہے، فلاں سے پوچھو، فلاں سے اگر ہم نہیں مل پا رہے تو فلاں سے پوچھو. صحیح ہے. اور اگر کیا آنے والا چاہتا ہے میرے گھر بہت دور ہے، مولا میں کیا کروں آپ سے مسئلہ ہر وقت نہیں معلوم کر سکتا، فلاں سے پوچھو. کیا تمہارے درمیان وہ نہیں ہے؟ تو وہ الگ چیز ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کے باوجود بھی ہم متمنی ہیں، مشتاق ہیں زیارت امام علیہ السلام کے. آپ ہی اسلام کو انجام دے دیں بھائی، آپ ہی جو ہے ہماری مدد کرتے ہیں. اپنے امام سے ملاقات کر لیں، اپنے امام کے قدم بوسی کر لیں، اپنے امام کے پیروں کو بوسہ دے لیں، تاکہ ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی، جوتوں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے اپنے سروں پر رکھیں، آنکھوں میں ڈالیں، آنکھوں میں لگائیں، اپنی پیشانی سے ملیں، اپنے سر سے. یعنی اس کو ہم بھی تو متوانی ہیں. تو کیا ہے کہ موقف جو ہے وہ مدلل ہونا چاہیے، بادلیل ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. والفقیہ فی علم الفقہ، اور فقیہ جو ہے علم فقہ میں یمارسو
کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے. اقامت دلیل لا تعین موقف العملی. اور فقیہ اپنے اس عمل میں، اس کام میں کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ دلیل قائم کرے. کس بات پر؟ علی تعین موقف العملی، اپنے موقف عملی کو معین کرنے میں دلیل کی تلاش میں رہتا ہے، دلیل لانے کی کوشش کرتا ہے، دلیل کے لیے جستجو کرتا ہے تاکہ اپنے موقف عملی پر دلیل قائم کر سکے. فی کل حدث من احداث الحیات، زندگی کے ہر موقع، ہر لمحے، ہر حادثے میں، ہر حدث میں، ہر چیز میں کیا چاہتا ہے فقیہ؟ کیا کرتا ہے؟ اپنی دلیل، ہاں، اپنے موقف عملی پر دلیل قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بھائیو، آپ بھی بہرحال ایک نظریہ رکھتے ہیں، ذرا آپ بھی ہمیں جو ہے دلیل دے دو کہ آپ امام علیہ السلام سے ملتے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہم اور آپ دونوں ہی چلیں گے. بھائی آپ بھی چلنا، یا جب آپ امام علیہ السلام کے یہاں کوئی جگہ بتا رکھی ہو کہ اس جگہ میں ملاقات ہوتی ہے تو وہاں میں لے چلیں، یا آپ کے گھر امام علیہ السلام تشریف لاتے ہوں تو ہم آپ کے گھر تک آ جائیں گے. بھیا چونکہ ہمیں تو امام سے ملنا ہے، ہمیں تو امام علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، لہٰذا اس سے اچھا آسان طریقہ تو ہے ہی نہیں. ہم تو بہت عرصے سے اس تلاش میں تھے کوئی راستہ مل جائے. دعائیں ندبوں میں یہی تو پڑھتے ہیں، کیسے آپ کی آواز سنیں، کیسے آپ کا دیدار کریں. ہم سب کی آوازیں سنتے ہیں مولا، آپ کی آواز نہیں سن پا رہے مولا. ہم سب کو دیکھتے ہیں مگر آپ کے دیدار سے محروم ہیں. ہم تو ہر جمعے کو یہی پڑھتے ہیں، ہر وقت ہماری تمنا یہی ہے کہ مولا کا دیدار ہو جائے. جی تو یہ تو بہت اچھا راستہ مل گیا. اگر بھائی آپ مولا سے ملاقات کرتے ہو تو بھیا ہمیں بھی کرا دو. ہم بستہ گزارش کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ہم تم سے گزارش کرتے ہیں، ہمیں بھی مولا کا دیدار کرا دو. صحیح ہے، آپ کے دعوے میں دلیل ہونی چاہیے. آپ کے دعوے پہ دلیل بھی ہو جائے گی اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا. بھائی آپ کے دعوے میں دلیل بھی ہو جائے گی، آپ کا جو ہے جو دعویٰ ہے وہ پروف کے ساتھ ہو جائے گا، دلیل کے ساتھ ہو جائے گا، اور جو ہمارا ہدف ہے امام کے دیدار و زیارت وہ بھی حاصل ہوگا. تو کیا برا ہے کہ ایک وقت میں دو کام ہو جائیں، کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے. وَهَذَا مَا نَطْلَقُ عَلَيْهِ اسم، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم، جس پر یعنی اطلاق کرتے ہیں، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ عملیہ استنباط الحکم شرعی. اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عملیہ استنباط حکم شرعی. یعنی جب فقیہ اپنے دعوے کی دلیل میں یا موقف عملی کے لیے دلیل تلاش کرتا ہے، دلیل قائم فرماتا ہے، دلیل قائم کرتا ہے، تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عملیہ استنباط حکم شرعی. یعنی فقیہ اور مفتی یا مجتہد حکم شرعی کو قرآن و حدیث سے جب وہ استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے، تو دلیل کے ساتھ کرتا ہے، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عملیہ استنباط حکم شرعی. والحمد للہ رب العالمین. نکتفی بہذا المقدار، غداً باقی غداً سیدی انشاءاللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے، بات پہنچ رہی ہے؟ جی بات سمجھ رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے، واضح ہے. اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. فی امان اللہ.